بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائیں اور اپنے مال اللہ کی محبت کی بنا پر قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کی گردنیں آزاد کرانے پر خرچ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں جب وہ عہد کریں تو اسے پورا کرنے والے ہوں، تنگی اور مصیبت کے وقت اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہ لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پس جس شخص کو اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کے وارث کو اس وصول کے لیے معروف طریقے سے پیروی کرنا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور مہربانی ہے۔ پس جو شخص اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اے عقل والو، شاید کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق خدا سے ڈرنے والوں پر ہے۔ پس جو لوگ اس وصیت کو سننے کے بعد بدل دیں تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلتے ہیں، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے بیجا جانبداری یا حق تلفی کے گناہ کا اندیشہ ہو تو ان ورثاء کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ چند دن ہیں گنے ہوئے، پس جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرے، اور جو لوگ کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر روزے کی قضا دینے کے لیے ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، اور جو شخص خوشی سے مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم قضا میں روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور راہ راست دکھانے کے لیے واضح تعلیمات پر مشتمل ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والا ہے۔ تو جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرے۔ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا تاکہ تم تعداد پوری کرو، اور جو ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے اس پر اس کی بڑائی کا اظہار کرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ میرے حکم کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست کو پالیں، اور تمہارے روزے کی رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم سے درگزر فرمائی، بس اب تم ان سے معاشرت کرو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے اسے حاصل کرو، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو اور اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ اس کی نافرمانی سے بچیں، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور ان کو حاکموں کے سامنے اس لیے پیش نہ کرو تاکہ تم لوگوں کے اموال کا کچھ حصہ جانتے ہوئے بھی ظلم اور گناہ کے ساتھ کھا جاؤ۔ یہ تم سے چاند کی مختلف صورتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان سے کہو کہ لوگوں کے لیے اوقات کی اور حج کی علامات ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑنے سے داخل ہو، بلکہ نیکی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جہاں کہیں تم ان کو پاؤ قتل کرو اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے، اور ان سے مسجد حرام کے قریب نہ لڑو اور ان سے مسجد حرام کے قریب نہ لڑو حتیٰ کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، بس اگر وہ تم سے لڑیں تو ان کو قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور ان سے لڑو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور اطاعت اللہ کے لیے ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی اقدام جائز نہیں مگر ظالموں کے خلاف۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے اور تمام حرمتوں کا بدلہ ہے، پس جو تم پر زیادتی کرے اسے اسی طرح سے زیادتی کا جواب دو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ نافرمانی سے پرہیز کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں
ہلاکت میں نہ ڈالو اور اچھے کام کرو، بے شک اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو، پس اگر تم کہیں گر جاؤ جو قربانی تمہیں وہاں میسر ہو پیش کر دو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو وہ سر مونڈ لے تو اس کے لیے روزے یا صدقہ قربانی کی شکل میں فدیہ ہے۔ بس جب تم امن میں ہو پھر وہ شخص عمرہ سے حج کے لیے فائدہ اٹھائے جو قربانی سے میسر آ جائے پیش کرے۔ جو شخص نہ پائے وہ 3 دن روزے رکھے، حج کے دوران میں رکھے اور ساتھ جب تم واپس آ جاؤ۔ یہ پورے 10 دن ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے معروف مہینے ہیں، بس جو شخص ان میں حج کا عزم کرے تو وہ حج کے دوران کوئی شہوت کا کام نہ کرے، نہ فسق و فجور کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور زیادہ راہ لے کر جاؤ، اور بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل والو، مجھ سے ڈرتے رہو، تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پس جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر تم وہاں سے واپس آ جاؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ اسے یاد کرو۔ اور جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرو، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ان لوگوں کو اس کمائی کا حصہ ملتا ہے جو انہوں نے کی، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو جلدی کرے اور 2 دنوں میں واپس ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہدایت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی باتیں اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہوں اور وہ اپنی دلی نیت پر خدا کو گواہ بناتا ہو، حالانکہ وہ کٹر دشمن حق ہے۔ اور جب وہ با اختیار ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتیوں اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وقار کا خیال اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی طلب میں قربان کر دیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم واضح ہدایت آ جانے کے بعد پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آ جائے اور فرشتے بھی اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور تمام معاملات اللہ کی طرف ہی لائے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔